السلام علیکم 3 کلاس۔ کل ہم نے سبق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑھائی کی اور مشکل الفاظ کے معنی لکھے۔ ہم نے سبق میں پڑھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام ابو جہل میں سے کسی ایک کو مسلمان کر کے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرما لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کہلائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کے ہی ایک معزز خاندان بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا شمار پڑھے لکھے افراد میں ہوتا تھا۔ آپ بڑے بہادر اور روبدار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے نبوت کے 6 سال میں اسلام قبول کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے اپنی زندگی اپنی رعایا کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہن سہن بالکل سادہ تھا۔ کئی مہینے گھر میں گندم کی روٹی نہیں پکتی تھی، کم تنخواہ پر گزارا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں میں کئی پیوند لگے ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سچ کر دکھایا۔ آئیے بقیہ سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت کی بہت زیادہ فکر رہتی تھی۔ فرماتے، اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی پوچھ ہوگی، یعنی کہ ان سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت خلیفہ کا عہدہ، خلافت خلیفہ کا عہدہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایران، عراق، شام، مصر اور دیگر ممالک فتح ہوئے۔ بیت المقدس کے عیسائی حاکم نے کہا کہ اگر مسلمانوں کے خلیفہ خود یہاں آ جائیں تو میں شہر ان کے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوکر اپنے خادم کے ساتھ مدینے سے چل پڑے۔ ایک اونٹ تھا جس پر دونوں باری باری سوار ہوتے تھے۔ جب بیت المقدس خانہ کعبہ قریب آیا تو اونٹ پر سوار ہونے کی باری خادم کی تھی اور خلیفہ آگے آگے چل رہے تھے۔ عیسائی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف اور خادم کے ساتھ برابری کا برتاؤ دیکھ کر دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہن سہن بالکل سادہ تھا۔ رہن سہن رہنے کا طریقہ یا زندگی بسر کرنے کا طریقہ؟ رہن سہن، زندگی بسر کرنے کا طریقہ۔ بیت المال کو مسلمانوں کی امانت سمجھتے۔ بیت المال، مال گھر یا سرکاری خزانہ۔ بیت المال، مال گھر یا سرکاری خزانہ۔ اور اس سے اتنی کم تنخواہ لیتے کہ کئی مہینے گھر میں گندم کی روٹی نہ پک سکتی۔ ایک دفعہ بیمار پڑ گئے، دوا کے لیے شہد کی ضرورت تھی۔ شہد اور کہیں سے نہ ملا، صرف بیت المال میں موجود تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عام مسلمانوں سے اجازت لینے کے بعد ہی اسے استعمال فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں میں کئی پیوند لگے ہوتے۔ پیوند جوڑ۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں غیر ملکی سفیروں سے ملتے۔ فرماتے، ہماری عزت کا سبب اسلام ہے، لباس نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ عدل و انصاف
ایثار اور خدمت کے لیے مشہور ہے۔ ایثار قربانی، ایثار قربانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سچ کر دکھایا۔